بھارت میں بھی ویداس میں یہ اس طرح کا تصور پایا گیا، یہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے۔ تو جب ایک خدا کو ماننا ہی ہے تو ہمارے ہاں انڈیجنس جو ہے جو تصور پایا جاتا ہے، خدا کو ماننا ہی ہے تو ٹھیک ہے، یہاں کے خدا کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ یہ عربوں سے جو ہے یہ اس تصور کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے 99% جو ہے مسلمان عربی جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس عربی کتاب جسے قرآن کہا گیا اس میں آخر کیا لکھا ہے۔ وہ صرف اور صرف ٹرانسلیشنز کی جو ہے بے ساکھیوں کے سہارے چلنا چاہتے ہیں، اور اس عربی کلچر، اس عربی جو ہے ذہنی غلامی میں وہ اس کتاب کے لیے یا اس پیغمبر کے لیے جو کہ جو ہے پیورلی عربی ہے، اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو۔ ایکوشن سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے، دہریے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی لوگ دہریے ہیں نا، آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے تو اسی طرح آپ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، جہاں خدا کو ماننا ہے وہیں آخرت کو ماننا ہے۔ اسلام میں ہوتا ہے، کوئی مذہب میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذہب میں آپ کہتے ہیں نا، اس کے برہما کے پیٹ میں کائنات ہے، وہاں جیو آتما، پرماتما، وہ نیچر، سب پرگتی وہ ازل سے چلی آتی ہے، اس میں کوئی تال میل نہیں ہے۔ کوئی بھی پورا ہندوازم کرما سے چلتا ہے، وہ کوئی بھی اور ادھر دنیا میں پیدا ہوتا نا، ہر کوئی ہندوازم کے مطابق پاپ سے پیدا ہوتا ہے، اس میں جاتی وات ہے۔ ادھر کوئی بھی غلط کام کرے گا تو اگلے جنم میں، پنرجنم میں وہ بلی، کتا یا مچھلی کچھ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس زمین پہ گزر جاتے ہو تو نہ آپ ایک بہتر مفکر ہو خدا کے بغیر، نہ آپ بہتر بزنس مین ہو، کیونکہ آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں کہ یہ بڑی مختصر سی دنیا ہے اور آگے ٹریلینز اینڈ ٹریلین ایئرز آف گیلیکسیل لائف ہے، جس کا سودا 70 اور 60 سال میں آپ کر رہے ہو۔ اگر آپ نے مستقل چن ہی لیا ہے جہنم کو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ مجھے شوق ہے کہ آپ خدا کو ضرور پہچانیں، بٹ ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ تاجر پیشہ اور دانشور اور پڑھے لکھے ہو تو سب سے بڑی بات جو آپ کو جاننا ہے کہ ٹریلینز آف گیلیکسیل لائف کے لیے میں کتنی مختصر زندگی کا سودا کیسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے مجھے خدا کی ضرورت ہے کہ اگلے سارے زمانوں میں، سارے وقتوں میں اور اس زمانے میں مختصر زندگی میں بھی میری زندگی پہ مکمل ہر چیز کی ضرورت کے لیے خدا حاوی ہے۔ ہمارا یہ تصور کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی آپ گزارتے ہیں، کسی احمق کا تصور تو ہو سکتا ہے، کسی عاقل کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی بے بسی کی زندگی کی لے کے آتا ہے زمین میں، نہ اس کا باپ اس کے اختیار میں ہے، نہ ماں اختیار میں ہے، نہ رشتے ناتے، نہ پیٹرن آف لائف، کوئی انداز زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ 12-14 سال تک وہ ایک محض جبر اور مجبوری کی زندگی گزارتا ہے، نہ وہ کمانے کے قابل ہے نہ کھانے کے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آخری عمر آئی پھر وہی عرصہ پلٹ آیا، بوڑھا ہو گیا، نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل۔ کیا تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے لیے میں سمجھوں کہ انسان صاحب اختیار ہو گیا اور اپنی زندگی خود گزار رہا ہے؟ یہ غلط ہے۔ انسان کا کوئی بندوبست انسان کے اللہ نے سپرد نہیں کیا، اس کی فیسلٹیز ضرور بنائیں، پروٹوکول دیا، ماں باپ دیے، گھر دیے، پیدائش کا وقت دیا، پیدائش کے مقام دیے، تعلیم کی سہولتیں دی، مزدوری دی، پیشے دیے، اور آخر میں صرف ایک کام کے لیے سب کچھ کیا کہ جب تو قبر کے سرانے پہنچے تو میں تجھ سے پوچھوں گا من ربو کا۔ زمین سے گزر آئے، عیش کر آئے، بال بچے پال آئے، زندگی گزار آئے، جابز کر آئے، محبتیں کر لیں، اب مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے؟ کون پہچانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ And if you can't answer him back, you have failed. If you can't answer him back, you have failed. اور اسی وقت اللہ میاں ججمنٹ سنائے گا قبر کے قریب اور سرے پر۔ قبر کو آپ نے کیا سمجھا؟ It's a gateway to galaxies.
कब्र इज अ गेटवे टू गैलेक्सीज। आपका ये सवाल नहीं है, ये तो दाखिल होने का एक पेपर है। अगर सही जवाब दोगे, इधर की भी गैलेक्सीज हेल की खुली है, इधर जन्नत की गैलेक्सीज खुली है। कब्र वो दरवाजा है जहां आके आपको फैसला सुनाया जाता है कि किन गैलेक्सीज को आपने मोड़ना है। मैन इज नेवर डेड, इंसान मरता नहीं है। हाँ, जो लोग समझते हैं, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा कि इनका गुमान ये है कि वक्त हमें जिंदा रखता है और वक्त हमें मारता है, भला बोसीदा हड्डियों में फिर जान पड़ेगी। तो खुदा कहता है कि ये ऐसी बात इसलिए कहते हैं कि कम इल्म है और जानते नहीं है। जो अल्लाह को जानता है उसको अल्लाह की जरूरत हमेशा रहती है।